باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ولاگز 92۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر بے انتہا رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ میری مراد وہ ماہ مبارک کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے میرے صحابہ، تمہارے پاس وہ عظیم برکتوں والا ماہ مبارک آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، کہ وہ مبارک مہینہ کہ جس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جس ماہ مبارک کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر جن و شیاطین مردودوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی مبارک رات آتی ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی فضیلت علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہو گئی ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی، قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ والصیام جنۃ، روزہ عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی دن روزہ ہو تو وہ کیا کرے، گزارنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فلا یرفس ولا یسخب، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی ایک کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نہ تو گالم گلوچ کرے اور نہ ہی کوئی بیہودہ گفتگو کرے۔ ہاں، آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو کوئی آدمی گالی دے دیتا ہے تو تم اس کو صرف اتنا کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ روزہ کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام نے اس روزے کی فضیلت بھی بیان کر دی، اور روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اکرام، آقا کریم علیہ السلام جب ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلل علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ شعبان المعظم کے بقیہ لمحات کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے، اور اس مہینے کے صدقے سے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کے طفیل بتصدق سے حضور علیہ السلام کی پوری امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی
خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔